تو دیکھ سکتی ہے جو چائنیز کال سینٹر آئے تھے انویسٹمنٹ والے, یہ جعفر نے چھاپا مارا ہے. He's a closer and sometimes a manager, and he pretends to be a government agent and pushes the victims to send them money. Yep, thank you for taking the call. This is Ashton McKenzie. How are you doing today? پاکستان میں اگر آپ کوئٹہ میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں رہتے ہیں تو آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹی, کالج, اسکول کی دیواروں پر یہ اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ صرف کال سینٹر جوائن کریں, 1 لاکھ روپے کمائیں, کوئی ڈگری نہیں چاہیے. بہت سے ہمارے دوست بھی جب جا کر جوائن کیا کرتے تھے تو پیسے وغیرہ کماتے تھے, تو ہم سوچتے تھے کہ کیا ایکسپرٹیز چاہیے اس انڈسٹری کے اندر, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہے, ایف ایس سی کر رہا ہے, ابھی اس نے او لیولز کمپلیٹ نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی اس کو بلا کے پیسے بھی دینا شروع کر دیے ہیں. وہ بعد میں اندازہ ہوا کہ پھر ٹریپ ہے کیا. پاکستان میں بہت سے لیجیٹمیٹ کال سینٹرز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے اسکیمنگ کے اڈوں کی, جو کہ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں, ہندوستان میں سب سے زیادہ چل رہے ہیں. پوری دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ان کے ریکٹس موجود ہیں, جس میں بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, فلپینز ہے, انڈونیشیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, کمبوڈیا ہے, ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں, مطلب یو نیم اٹ. کوئی ایسا ملک شاید نہ ہو ڈیولپنگ ورلڈ کا جو کہ اس دھندے میں اپنا ہاتھ نہ ڈال رہا ہو. ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں 1000 کال سینٹرز ہیں, جس کے 1 ملین کے قریب امپلائیز ہیں. اب یہ کاروبار چلتا کیسے ہے, اس میں بڑے بڑے کیسز کون سے انوالوڈ ہیں, اور آپریشن گرے جو ایف آئی اے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے لانچ کیا ہے, وہ کیا ہے, آج ذرا اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جناب ہوتا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے نا کچھ ٹرانزیکشنز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں فائنینشیل ایئر 2024-25 میں. 36 کارپوریٹ کمپنیز کے اکاؤنٹس میں بلینز آف روپیز آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ذرا تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے, تھوڑا سا ہوش آتا ہے ہمیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے اربوں روپے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ فائنینشلی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اب آ کر کے باہر سے آن لائن ٹرانزیکشنز اتنی بڑی کی جائیں اور بینکس کی طرف سے کوئی وارننگ نہ آئے, کیونکہ FATF کا بہت اسٹرکٹ کنٹرول بھی ہے. تو اس کے بعد سے جناب NCCI نے اپنے آپریشنز کا آغاز کیا. میں کچھ آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں جس سے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ کس بڑے لیول پہ فراڈ ہوتے ہیں. فیصل آباد میں جولائی 2025 میں ایک چھاپا مارا جاتا ہے ایک فیکٹری کے اندر, جو کہ ایک ایکس سرکار سے منسلک انسان سے جو ہے وہ ایسوسیٹڈ تھی. تو NCCI اس موقع پر 149 لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے, جس میں 78 پاکستانی ہیں, 48 چائنیز ہیں, نائجیرین ہیں, فلپینوز ہیں, زمبابوے کے لوگ اندر کام کر رہے ہیں, سری لنکنز ہیں, بنگلہ دیشی ہیں. فیکٹری کے اندر بیٹھ کے 18 خواتین بھی تھیں اس میں, اور وہ بینکس کا انٹرنیٹ سسٹم ہیک کر کے ڈیٹا بھی چوری کر رہے تھے, بیچ بھی رہے تھے, پیسے بھی نکال رہے تھے. اربوں روپے انہوں نے ایکسٹارٹ کیے. کراچی میں جون 2025 میں ایک چھاپا مارا جاتا ہے, 18 لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, جس میں گلف کنٹری میں اسکیم کرنے کا پورا پروجیکٹ تھا, ایپلیکیشنز تھیں, اس کے علاوہ ان کے پاس گیجٹس تھے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. کویتی پولیس کے یونیفارم برآمد ہوتے ہیں وہاں سے, اور وائس اوور IP جس کو VoIP کہتے ہیں, اس کا سارا نظام وہاں سے ملتا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے فیک کالز کرنے کے لیے ایک آٹومیٹڈ آواز کا استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ اسی طرح جون 2025 میں اسلام آباد میں G10 میں چھاپا مارا جاتا ہے. ندا نامی خاتون جو کہ ایک پرائیویٹ بینک مینیجر سے ملی ہوئی تھی, ان کا بھی اربوں روپے کا اسکینڈل پکڑا جاتا ہے, جس میں وہ اسکیم کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے لوگوں سے. اس کے علاوہ ان کے جو وکٹمز ہیں ان کی تعداد بھی اتنی لمبی ہے کہ بتانے کی کوشش کروں گا, وقت گزر جائے گا. ہارٹ سینٹر گروپ کا جو اسکینڈل تھا, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور, ملتان میں چھاپے مارے گئے, 21 لوگ اریسٹ ہوئے, فشنگ کٹس برآمد ہوئی ہیں. فشنگ اسکیمز کیا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بات کر کے آپ سے یا آپ کے پاسورڈ لے لیے جائیں, آئیڈینٹی کا ڈیٹا لے لیا جائے آپ کا, یا اس کے علاوہ آپ نے جو اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروا دی جائے. فشنگ کٹس تھیں, اسکیم پیج تھے, ٹیمپلیٹس تھے. گلوبل لیول کا اسکیم تھا, 480 ملین کے ایسٹس یہاں سے برآمد کیے. ہارٹ سینٹر گروپ کے نام سے جو کمپنی آپریٹ کر رہی تھی, لیمبورگنیز ان کے پاس تھیں, they were owning سپر کارز ان دبئی. اس کے علاوہ پراپرٹیز تھیں دبئی کے اندر. 142 کرپٹو والیٹس موجود تھے ان کے پاس, اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق چونکہ US کی جو FBI تھی وہ بھی اس آپریشن کا حصہ تھی, تو $50 ملین کے لاسز ان لوگوں نے سنگل ہینڈڈلی, ایک کمپنی نے US کو کروائے, آن لائن لوگوں سے 2 نمبر طریقے سے پیسے منگوا کے.
اس کے علاوہ ڈبہ اسکیم کا لفظ بھی آپ سنتے ہوں گے جو کراچی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے لے جانا۔ میں ذاتی طور پہ ایک خاتون سے مل چکا ہوں جس کو اسی طرح ایک کال کی گئی اینڈ شی واز ناٹ ویجیلنٹ انف ٹو سی کہ یہ اسکیم ہے، اور اسے ایک اس نوعیت کے نمبر سے کال آئی جو ہیلپ لائن کا نمبر لگ رہا تھا۔ اس نے اٹھایا، اسے کہا گیا کہ جی آپ کا تو کریڈٹ کارڈ یوز ہو گیا کہیں پہ اس طرح، تو اس نے کہا آپ ڈیٹیل دیں، بلاک کر دیں۔ ابھی ڈیٹیل دی، اکاؤنٹ سے 18 لاکھ روپیہ نکال لیا۔ اب کیس چل رہا ہے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جناب اس طرح سے یہ اسکیمنگ کے پروسیسز چلتے ہیں، اور اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپریٹ ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی ان امپلائمنٹ ریشو ہے، ان ایجوکیٹڈ ان اسکلڈ لوگ ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی پروفیشنل ڈگری کریں، 35 سال ان کی عمر ہو جائے، پھر وہ پوسٹ ڈاک کریں، پھر وہ پوسٹ گریڈ کریں، وہ سارا پروسیس گزارنے کے بعد بال سفید کرنے کے بعد مارکیٹ میں جائیں اور تنخواہ ملے 25 سے 30 ہزار روپے، تو وہ اسی لیے بہت جلدی اس طرف آ جاتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اٹریکٹیو سیلریز آفر کی جاتی ہیں، فری میلز، گیمنگ زون بنائے ہوتے ہیں کمپنیز نے، انگریزی بولیں اور پیسے کمائیں۔ اب یہ فیئر اور گریڈ میکنزم پہ آپریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فیئر کیا ہے آپ کو کہ میں نے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور گریڈ کیا ہے؟ ایزی منی، آسان ترین پیسے اس کام میں آپ کو ملیں گے، کالز کریں، خود بھی کمائیں، ان کو بھی کھلائیں۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک بہت بڑا ریکٹ اس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اب یہ دے امیٹیٹ دی آپریشنز آف اے کمپلیٹ کمپنی، یہ کمپنی کی طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رجسٹریشن لے لیتے ہیں یہ لیگل سسٹمز میں رہ کے، مختلف ممالک میں، پاکستان میں تو ان رجسٹرڈ بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کبھی یہ سافٹ ویئر فرم کا نام لیں گے، کبھی ڈیجیٹل سروسز پرووائڈر کے نام سے یہ آپریٹ کریں گے، اور ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپریشنز کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ کچھ سروسز لیجیٹیمیٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر دفتر میں ایک کونا ہوتا ہے جہاں 2-3 لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، کمپارٹمنٹلائز کر کے ان کو ایک ٹاسک دیا ہوتا ہے، اور اصل پیسہ وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ آپریشن چل رہا ہوتا ہے، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھ پہ لیش آؤٹ نہ کیجیے گا کہ یہ آپ نے ساری پاکستان کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو ہی ڈی فیم کر دیا، لیکن یہ ڈیٹا میں لے کر نہیں آیا، نہ یہ ریڈز میں نے ماری ہیں۔ تو اس میں بینکس بھی انوالوڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بینکرز بھی کمپلیسڈ ہوتے ہیں، اور ریسورس شیئرنگ کر دیں، اس کے بعد میں کوئی بینک بھی نہیں پوچھے گا کہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے۔ اب اس میں پاپ اپ وائرس اسکیمز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ ویب سائٹس کھولیں تو اچانک سے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ پاپ اپ کریں گے، جس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو کسی فشنگ اسکیم کی طرف لے جائے گا، نمبر لکھے ہوں گے، اس پہ کانٹیکٹ کریں گے اور بے وقوفی کریں گے۔ کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں، آپ سب نہیں ہوں گے اتنے سادہ اور اتنے معصوم، لیکن بہت سے لوگ ہوتے بھی ہیں جو کہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ یہ گریڈ ہوتی ہے بیسکلی۔ اکثر جگہوں پہ پیسے کمانے کا اسکیم ہوتا ہے، امپرسونیشن کرتے ہیں، جس میں بینکس کی امپرسونیشن ہے، کمپنیز کی امپرسونیشن ہے، یعنی کہ فیک آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں کمپنیز کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہیرارکیز بنائی ہوتی ہیں، سی اوز بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں، ایچ آر مینیجر بھی رکھے ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے سیلز بھی ان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل پروٹیکشن بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ اب یہ دن کے وقت آسٹریلیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت یہ یورپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، رات کے وقت یہ یو ایس سے لکشمی لے کے آتے ہیں، اور کام اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ میل ورڈس یعنی کہ میلیشیس ایڈورڈس جس کو کہتے ہیں، پاپ اپ وائرس انفیکشنز ہوتے ہیں، فون نمبر آ رہے ہوتے ہیں، سارا اسکیم، سارا جھوٹ۔ منی لانڈرنگ جناب ہو رہی ہے کرپٹو والیٹس کے تھرو۔ اس کے علاوہ انفارمل جو حوالہ سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اکاؤنٹ میں جرمنی میں، یو کے میں، یو ایس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نے وہیں پہ کسی اور کو دے دیے آن لائن، اور یہاں وہ بائی ہینڈ کیش دے دیا۔ مجھے ایک بہت سینئر لائر نے ایک میٹنگ میں بتایا تھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے گھروں میں اربوں روپے کیش پڑا ہوا ہے۔ تو کیش کی مارکیٹ پاکستان میں جتنی بڑی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، بہت سے لوگ دنوں میں امیر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو، ان سے پوچھیں گے کیا کرتے ہو، کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، آفس بنایا ہوا ہے، سروس پرووائڈر ہیں، نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ صرف یہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہی فیک کالز، یہی منی لانڈرنگ اور یہی حوالہ سسٹم چلتا ہے اس میں۔ اب یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں فارن سم کارڈز کے ذریعے، یعنی کہ موسٹلی ان لوگوں کے پاس نا برٹش نمبرز کی سمز ہوں گی ان کے پاس، یو کے نمبر رکھے ہوں گے۔ اب آپ ان سے پوچھیں گے کہ یار یہ کیوں رکھے ہیں آپ نے؟ ویسے ہی بس میں جاتا رہتا ہوں باہر، اور یہ اس طرح کی چیزیں سننے کو ملیں گی آپ کو آگے سے۔ لیکن وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن اپنی سامنے آنے نہیں دینی ہوتی۔ اسی طرح یہ کال سینٹرز بھی کرائے کا فلور ایک لیتے ہیں، ادھر کام شروع کرتے ہیں، 1-2 سال کام کر کے جگہ چینج کر لیتے ہیں، اور اپنے آئی پی بھی چینج کر لیتے ہیں، اور ساتھ پیسے بھی کھلا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو۔
ٹھیک ہے, لیکن اب یہ افورڈ ہو نہیں سکتا. کرپٹو کرنسی کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں کراس بارڈر فنڈ ٹرانسفر کے لیے پوری دنیا میں, کیونکہ بینکنگ چینل میں آئے بغیر بھی آج کل بہت سی اپلیکیشنز, بہت سے پلیٹ فارمز ہیں کہ کرپٹو کے ذریعے آپ جو ہیں وہ پیسے ادھر سے ادھر کر دیں. ریگولیشن اتنی ہے کوئی نہیں. تو FATF اس کو کہتا ہے سائبر انیبلڈ فراڈ, CEF, اور یہ دراصل ٹرانس نیشنل اس کی نیچر ہے. یہ جو اسلام آباد سے ہم نے دیکھا کہ ایک چھاپا مارا گیا تھا جہاں پہ غالباً G10 کے اندر ہی, اس میں کیا ہوا تھا جناب, اس میں یہ ہوا تھا کہ جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے اس میں فارنر بھی تھے, تقریباً 5 فارنرز جو ہیں وہ ڈیٹین کیے گئے. یہ ایکسٹورشن کر رہے تھے پیسوں کی, اور اس کے علاوہ AI جنریٹڈ امیجز اور فیک جو آوازیں ہیں نا اس سے کالیں جا رہی ہیں. اب یہ فیک کالز کا سسٹم ان کا اتنا بڑا ہے کہ کال سینٹر انڈیا میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا, بیٹھ کے بڑے انگریز شہری بنے ہوئے ہیں اور فیک ایکسنٹ میں ان سے باتیں کر رہے ہیں. اکثر تو پھر ہیک کر لیتے ہیں آگے سے کیمراز کو, اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کو ہم دیکھ سک رہے ہیں, چارپائی پہ بیٹھ کے نا اپنے بنیان پہنی ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ اسٹیو بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ کال پہ. یہ چلتا ہے جناب. تو یہ اس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کمبوڈیا میں بیٹھ کے آن لائن تھیفٹ کر رہے تھے. یہ جو G10 والے سافٹ ویئر ہاؤس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہاں پر ان کے پاس ایک پورا نیٹ ورک تھا جو لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا تھا, بلیک میلنگ بھی کر رہا تھا. اس کے علاوہ پورنوگرافی ہے, بہت کچھ ہے جو کہ یہ سب کرتے رہتے ہیں. تو دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 12 سے 14 خرب ڈالر کے نقصانات کر دیتی ہے یہ انڈسٹری, وچ از مور دین دا GDPs آف مینی کنٹریز کلیکٹیولی. ہر سیکنڈ میں $3 لاکھ کا نقصان کر رہے ہیں. امریکہ کے نقصانات کی اگر میں بات کروں, $10 بلین 2022 میں, صرف 2022 میں انڈیا کے اسکیمرز نے امریکن اکانومی سے نکال لی, $10 ارب. اس کے علاوہ کمبوڈیا میں تو اتنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ وہاں پہ $19 ارب کا اینول ریونیو کال سینٹر کماتے ہیں, وچ از 60% آف دا کنٹریز GDP. یہ ہم کوئی پینیز کی بات نہیں کر رہے, پینٹس کی بات نہیں کر رہے, آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے اس میں انوالوڈ ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ فیک کیمپینز کروائی جاتی ہیں کہ جی اس اشتہار پہ اپلائی کریں اور باہر جائیں اور نوکری لیں. وہ جب ایک بندہ ویزا لگوا کے سارا کچھ کر کے باہر پہنچتا ہے, پتہ چلتا ہے آگے فراڈ ہو گیا, پیسے بھی کھینچ لیتے ہیں اور ایک بہت چھوٹے سے کوارٹر میں بند کر کے کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ سائبر فراڈ کرو, جس کو CEF کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہیومن ٹریفکنگ بھی انشور ہو جاتی ہے. انٹرپول نے مارچ 2025 میں ایک آپریشن کیا تھا جس کے تحت انہوں نے 66 وکٹمز کو ریکور کیا جو کہ آن لائن اسکیمز کی وجہ ٹریفک ہو کر آ گئے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ڈیٹین کر دیتے ہیں ان لوگوں کو کمپاؤنڈز میں, پھر زبردستی ان سے کام کرواتے ہیں. فیڈرل ٹریڈ کمیشن 2023 کی جو US کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ $2.6 ارب کے نقصانات ہوئے ہیں صرف 2023 میں 2 کال سینٹرز کی وجہ سے, 2 کال سینٹرز کی وجہ سے صرف, اور 32,000 لوگوں کو لوٹا ہے ان لوگوں نے. Q1 2025 کا ایک اسٹیٹ آپ کو بتاتا ہوں. گلوبل ان وانٹیڈ کالز کا نمبر ہے, یعنی کہ جو اس طرح کی فیک کالز کی جاتی ہیں, ان وانٹیڈ کالز کی جاتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے مجھے فون آ گیا, سر آپ کو یہ سروس چاہیے, آپ کو یہ ڈش TV چاہیے, آپ کو یہ چیز چاہیے, آپ کو وہ چاہیے. 12.5 بلین کالز کی جا رہی ہیں, 12.5 ارب کالز دنیا بھر کے جعلی کال سینٹر کرتے ہیں, جس میں سے ہر ایک کال 4 میں سے جو ہے وہ AI سے فیک آڈیو کے تھرو کی جاتی ہے. 55% اس میں سے فراڈ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ریئل ٹائم میں AI ٹرانسلیٹر انہوں نے آن کیے ہوتے ہیں, تو انگریزی بولنا بھی اتنا مسئلہ نہیں رہا, سامنے اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے, وہ وائس کمانڈ لگی ہوتی ہے, جو آگے سے ایک انسان بول رہا ہے اس کا جواب بھی اسکرین پر آ رہا ہے اور وہ بولی جا رہا ہے جو کالر ہے اس کو. تو اس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس کا پرپورشن ہے اسکیم کا یہ اتنا بڑا ہے, اور اس میں اتنے معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں. جس طرح ان ریٹس کی میں نے بات کی, لوور سٹاف کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا بہت جگہوں پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور کماتے کون ہیں, جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فری ٹرپس ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, اور یہ سب کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ FI اب آ کے آپ سے نکلوائے گی. تو اس طرح سے آؤٹ سورسنگ اور بزنس پروسیس مینیجنگ کے نام سے کمپنیز کھول کے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان سے فراڈ کرنا, اس کی ایک مشروم گروتھ ہم نے دیکھی ہے, بالخصوص ہندوستان کے اندر اور پاکستان میں تو اس لیول پر نہیں ہے, کیونکہ اتنا زیادہ اسکل ابھی نہیں آیا, کیونکہ اتنا بڑا نمبر ہی نہیں ہے اس کا. تو جب NCCI کو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 36 کارپوریٹ کمپنیوں نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کر رکھے ہیں, تو اس کے بعد میں یہ آپریشن تیز کرتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں. پھر اس میں بیٹنگ ایپس بھی آ جاتی ہیں جس میں یوٹیوبرز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور یہ سب چل رہا ہے. تو اب
بات یہ ہے کہ اس ساری پریکٹس کو ہم کس طرح فیئر بنا سکتے ہیں, بیکاز الٹیمیٹلی اف یو سی دس انڈسٹری گروئنگ تو یہ FATF کی طرف سے بھی پاکستان پہ پریشر ڈالے گی, ساتھ ساتھ یہ کہ پوری دنیا سے جتنا پیسہ جتنا نقصان ہوتا ہے, پاکستان کی اگر میں بات کروں $207 ملین ہم ایکسپورٹس میں کال سینٹر سے جنریٹ کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے یہ فگرز ہیں. تو آؤٹ سورسنگ ہب کے نام سے اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا. امیزون کے ساتھ جو پاکستانی شہریوں نے کیا کہ اس میں ڈراپ شپنگ شروع کر دی, جعلی اکاؤنٹس بنا کے کھولے پھر بند کر دیے, تیسرا چوتھا اکاؤنٹ, انہوں نے پورے شہروں کو بین کر دیا آپ کے وہاں سے. ایک ایسا پلیٹ فارم جس سے دنیا بھر کے لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں لیجیٹمیٹ مینز سے, اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کر کے ہم تباہ و برباد کر لیتے ہیں. تو اس گریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فیئر مینز سے جو کمانے کی پریکٹسز ہیں, ٹیکنالوجیکل آبسٹیکلز ہیں, اس کو ختم کرنا پڑے گا. لیگل فریم ورک کا میں اگر آپ کو قصہ سناؤں جناب کہ کتنے اریسٹ ہوئے, کتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں, تو وہ بھی حیران کن فگرز ہیں. اب انٹیریئر منسٹری کے فگرز آپ سے شیئر کرتا ہوں. 2020 سے 24 کے درمیان 6.5 لاکھ سائبر کرائم کی کمپلینز آتی ہیں, یعنی کہ 6.5 لاکھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اس میں سے 4 لاکھ ویریفائی ہوتی ہیں یا ویریفائی کی جاتی ہیں. 73,000 انکوائریاں ہوتی ہیں, 73,000 انکوائریز ہوتی ہیں. اس میں سے صرف 5,000 کورٹ میں جاتے ہیں اور ان 5,000 میں سے صرف 200 کو سزا ملتی ہے. یعنی کہ کمپلینس 6.5 لاکھ, کنوکشن 200 لوگوں کی ہوئی ہے. یہ ہمارا کنوکشن ریٹ ہے. اور اسی طرح باقی آفینسز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے عدالتی نظام اس نوعیت کے جمود کے شکار ہیں. نمبر آف ججز کم ہے, ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو پکڑیں کہاں سے, کیا کریں. اب اتنا بڑا اگر نمبر ہے تو یہ جواب لینا چاہیے نا کہ یہ لوگ اس پروسیس کے بیچ میں سے غائب کیسے ہوتے ہیں. کیا انہی میں سے تھوڑی سی لکشمی آگے چلی جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے کہ کنوکشن ریٹ آپ کا 1% سے نیچے جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو ہمیں ان فیئر پریکٹسز کو انشور کرنے کے لیے NCCI نے جو ڈیٹا سارا دیا ہے آپ کو, اور یہ نئی پالیسی آئی ہے کہ لائسنسنگ کے بغیر کوئی بھی کال سینٹر آپریٹ نہیں کرے گا, اس پہ امپلیمنٹیشن چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان اپنی زندگی برباد کرتے ہیں, 6-6 7-7 سال یہاں کام کرتے ہیں, پور ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی بات پہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, کوئی جاب سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کمپنی کا آن ریکارڈ کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا, باہر نام تک نہیں لکھا ہوتا اور اندر کال سینٹر چل رہا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. فیکٹریوں میں کھولے ہوئے ہیں, فلیٹس میں بیٹھ کے کھولے ہوئے ہیں, جگہ جگہ گھروں میں کوٹھیاں لے کے کال سینٹر چل رہے ہیں اندر. اس ساری انڈسٹری کو آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے فیئر فائنینشیل مینز کو انشور کرنا ہے. نوجوانوں کو ایک بہت بڑے پروپورشن میں یہ لوگ اپنے پاس لے جاتے ہیں بیوقوف بنا کے. ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے, اس میں ایکسٹورشن بھی ہوتی ہے, سارے کا سارا پیسہ یہ لوگ 2 نمبر مینز سے کماتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسکیم بیٹرز بھی ہیں, جس کو اسکیم موومنٹس یعنی کہ کاؤنٹر اسکیم موومنٹس کہا جاتا ہے. وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ لائسنسنگ کا اتنا اسٹرکٹ فریم ورک بنائیں کہ یہ گھروں میں اور ڈرائنگ رومز میں اور فلیٹس میں اور کوٹھیوں میں جو کال سینٹر کھول کے بیٹھے ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے, تاکہ ٹیکسیشن بھی ہو, اسٹیٹ کا پیسہ بھی ضائع نہ ہو, ہیومن ٹریفکنگ بھی نہ ہو. سروس پرووائڈ کرنے کی یا آؤٹ سورسنگ کی ہب اگر پاکستان کو بننا ہے, ٹیکنالوجیکل فیوچر انویژن کرنا ہے, تو یہ فیئر پریکٹسز کو آپ کو انشور کروانا پڑے گا. ادروائز بدنامی کا باعث بننے سے روکنے کے لیے ان فراڈس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا. تھینک یو.